السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ درس بخاری کا ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے۔ کتاب الایمان کی میں نے حدیث پڑھی تھی، دوسرے باب کی 9ویں حدیث، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 60 سے زائد شعبے ہیں، اور حیا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ میں نے ترجمہ کر دیا تھا گزشتہ سنڈے، باقی کچھ باتیں تھیں۔ میں نے کہا تھا کہ میں ایمان کے شعبوں کے حوالے سے کچھ بات بتاؤں۔ بہت سو نے اس پر تصنیفیں اور کتابیں لکھی ہیں، جیسے کہ امام بیہقی کی شعب الایمان۔ ایمان کے شعبوں کو شمار کراتے ہوئے علماء نے فرمایا کہ ایمان کا، ویسے سرکار کی حدیث میں نے گزشتہ ہفتے بیان کی تھی کہ سب سے اعلیٰ درجہ ایمان کی، سب سے اعلیٰ شاخ کلمہ شہادت پڑھنا، اور سب سے ادنا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ پھر ایمان کے جو شعبے ہیں وہ 3 طریقے سے ہیں۔ ایک کا تعلق اعتقادیات سے ہے، عقائد سے ہے۔ دوسرے کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے۔ دوسرے اعتقاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، اور تیسرا ہمارے اعمال سے متعلق ہیں۔ یہ ایمان کے شعبے ہیں، 3 طریقے کے شعبے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارے اعتقادات ہونے چاہیے، یا ایمان کے شعبوں میں جو چیزیں آتی ہے، وہ ہے اللہ پر ایمان لانا، اسے ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اسی کی عبادت کرنا، اسی سے دعائیں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا جاننا، اسے ہر عیب سے پاک ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ہم کسی کو معبود نہ مانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں بیان فرمائی ہے قرآن پاک میں، اس پر ایمان لانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی اپنے انبیاء کرام پر یا اپنے نبیوں پر جو بھی کتابیں نازل کی، سب پر ایمان لانا۔ یہ سارے اعتقادیات میں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ان شعبوں کا ہے۔ اللہ سے تعلق ہے، اللہ کی صفات پر ایمان لانا، ذات پر اور صفات پر ایمان لانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس پر ایمان لانا۔ تو اس پر ایک بات میں عرض کر دوں کہ اگر کسی کا ذرا سا بھی ایک وہ خیال، لوگ ڈیبیٹ اور سوشل میڈیا پر سن کر پھر ایک دل میں وہ خیال آتے رہتے نا، تو ایک خیال آ سکتا ہے کہ بندہ جو ہے، بھی بات تو صحیح ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس سے پہلے گنو، اور آخر میں آدم علیہ السلام، اور ان سے پہلے یہ، ان سے پہلے یہ، ان سے پہلے یہ، لاسٹ میں اللہ پر آ کر رک جاتے ہیں۔ تو وہاں رکتے کیوں ہیں؟ اور آگے بڑھو، اور آگے بڑھو۔ کہ اللہ کو بھی کسی نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ معاذ اللہ۔ یہ ایک خیال آ سکتا ہے لوگوں کی باتیں سن کر، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا، اور پھر جس نے اللہ کو پیدا کیا اسے کس نے پیدا کیا، پھر اسے کس نے پیدا کیا، پھر اسے کس نے پیدا کیا، پھر اسے کس نے پیدا کیا، سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہماری زبان میں اسے دور کہتے ہیں، یہ تسلسل ہے، اور تسلسل محال، باطل۔ تسلسل جو محال، گاڑی ایک جگہ تو رکنی چاہیے، گاڑی ایک جگہ تو اسٹاپ ہونی چاہیے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گاڑی مسلسل چلتی ہی رہے، چین مسلسل چلتی نہیں، ایک جگہ تو ختم، انتہا ہوگی، اور اس انتہا سے اوپر کچھ نہیں۔ جیسے کہ گنتی گنو، 1 2 3 4 5 6، تو یعنی کہ اتنی گنتی گن سکتے ہو کہ جو ہماری گنتی میں بھی نہیں آ سکتی، جو ہمارے کمپیوٹر میں بھی نہیں آ سکتی، اتنی لمبی گن سکتے ہو، لیکن الٹی گنو گے تو 5 4 3 2 1 0، اوپر کہتے ختم۔ اب اس کے اوپر، ایک کے اوپر پھر کچھ نہیں۔ 0 تو خیر ہم نے بعد میں اس کو بنا لیا، لیکن یہ کہ گنتی میں اگر دیکھا جائے تو 1 سے اوپر پھر کچھ نہیں۔ تو ویسے ہی ہماری، یعنی کہ یہ ساری مخلوقات، کروڑ اربوں خربوں جتنا بھی ہے، گنتے جاؤ اور اوپر کم کرتے کرتے ایک آخری جو ہے نا وہ آئے گا، یعنی کہ حضرت آدم و حوا سے پہلے نور مصطفیٰ، اور نور مصطفیٰ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس گنتی پر آ کر رک جاتے ہیں۔ اس سے اوپر کہتے کچھ نہیں، اس سے اوپر کچھ نہیں، وہ ہمیشہ میں۔ تو اگر بندے کے دماغ میں شک آتا ہو نا،
تو وہ اپنے ان خیالات کو چھوڑ کر کہیں اور لگ جائے، کسی کام میں لگ جائے، کسی اور بات میں لگ جائے، گھر والوں سے بات کرنا شروع کرے، کسی اور سے کوئی الگ ٹاپک چن لے تاکہ یہ بات ذہن سے ہٹ جائے۔ یہ ہم مومنوں کے لیے ضروری ہے، ملحدوں کے لیے تو وہ سوچتے رہیں، ان کے لیے ضروری نہیں، وہ سوچتے رہیں، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا نا، تو مانا کیسے؟ ہم نے دیکھا نہیں پھر بھی مانا، اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ اور بہت سی غیب کی باتیں ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ بھائی یؤمنون بالغیب، متقی وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو ایمان بالغیب بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اسے غیب میں رکھا اللہ نے، تو ہمیں اسے غیب ہی میں رہنے دینا چاہیے۔ وہ غیب میں ہے تو ہے، جب کل قیامت میں جائیں گے نا ہم، وہاں اٹھیں گے تو سارے راز کھل جائیں گے، وہاں سارے راز کھلیں گے۔ تب تک کے لیے ہم کو اپنے دماغ خود بھی خاموش رہنا ہے، اپنے دماغ کو بھی خاموش رکھنا ہے، بہت زیادہ غور و فکر رب کی ذات کے بارے میں نہیں سوچنا۔ ہاں اس کی صفات میں غور و فکر کرو کہ وہ رحمان بڑا بخشنے والا غفار ہے، وہ رحمان بڑا رحم فرمانے والا، وہ کریم ہے، وہ جواد ہے، وہ رزاق ہے، وہ یہ ساری صفات میں غور و فکر کرو، اور ایسا غور و فکر کرو کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے اخلاق اختیار کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم اللہ کے اخلاق اختیار کرو۔ اب یہ اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ تو ہم اللہ کے اخلاق کیسے اختیار کر سکتے ہیں کہ وہ بڑا غفار، بڑا بخشنے والا، تو ہم بھی تو معاف کریں، ہم بھی تو لوگوں کو معاف کر دیں۔ وہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو معاف کر دے، اور ہم ایک بندے کو معاف نہیں کر پا رہے ہیں، ہم ایک بندے کو معاف نہیں کر پا رہے ہیں، اور ہم چاہتے کیا ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم ایک بندے پر رحم نہیں کر پاتے، اور چاہتے یہ ہے، تمنا اور خواہش یہ ہے کہ اللہ ہم پر رحم کرے۔ تو پہلے بندوں کے ساتھ تو یہ ایسا معاملہ کر، تو اللہ تیرے ساتھ ویسا معاملہ کرے گا۔ تو ہمیں پھر اللہ کی ایک صفت ستار، وہ ستار العیوب ہیں۔ ہم رات میں گناہ کرتے ہیں اور صبح اٹھ کر ہم ایسے ہی یعنی کہ گھوم رہے ہوتے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ ہم نے رات میں کیا کیا ہے، کسی کو نہیں پتا، اور اللہ نے کسی کو بتایا بھی نہیں۔ اگلی امتوں کا حال دیکھیں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ بندہ رات میں گناہ کرتا تو صبح جب اٹھتے لوگ تو وہ گناہ اس کے گھر کی دیوار پر لکھ دیا جاتا تھا، پین پینسل سے نہیں، چوک سے نہیں، اللہ کے قلم سے لکھا جاتا تھا، تو وہ مٹا بھی نہیں جا سکتا۔ اور جب سارے لوگ بیدار ہوتے نکلتے تو دیکھتے ہاں رات میں اس نے یہ گناہ کیا ہے، اور اللہ نے ہم کو چھپایا، وہ ستار ہے۔ اور جب وہ اللہ ہو کر ہمارے گناہ، ہمارے عیوب چھپاتا ہے، تو ہم بھی تو بندوں کے عیب چھپائیں، ہم بھی تو چھپائیں۔ اس نے ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں کی، تو ہم بندوں کے ساتھ کیسے ناانصافی کریں؟ ہمیں بھی تو چاہیے کہ تو یہ ہے اللہ کے اخلاق اختیار کرنا۔ سرکار نے جو حکم دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی صفات میں غور کریں، اس کی ذات میں غور کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ تو پھر جب ذات میں غور کرنے بیٹھتا ہے بندہ تو سوال پھر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسا دکھتا ہوگا، وہ کیسا ہوگا، وہ کتنے میں سماتا ہوگا۔ اگر اس کا نور وہ نور ہے، پھر ہم سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ نور مطلب جیسے روشنی، لیکن وہ تو روشنی سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ تو صرف مثال، ایگزامپل اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے نا، زجاجہ اور زجاجہ میں مصباح، وہ اللہ نے صرف ایگزامپل آپ کو سمجھ کے لیے دیا ہے۔ وہ نور ہے، لیکن وہ کیسا نور؟ ہم سمجھانے کے لیے کہہ دیتے کہ جیسے یہ روشنی ہے ویسے وہ نور۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ذات ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان تو رکھیں، لیکن یہ شکوک و شبہات کو دماغ میں نہ آنے دیں۔ اگر آتے ہوں کسی کی باتیں سن کر تو اپنا ذہن ڈائیورٹ کریں، کسی اور میں لگائیں، لیکن ان خیالات کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آخرت پر ایمان لانا، آخرت میں حساب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا، قبر ہے، قبر میں سوال جواب ہے، قبر میں حساب کتاب، عذاب ہوگا، فرشتے آئیں گے، اور وہاں نعمت وغیرہ، جنت جہنم پر ایمان لانا، آخرت کے سارے معاملات پر پل صراط، میزان، ترازو ہوگا، اس میں اعمال تولے جائیں گے، کیسا ہوگا، کیسے تولے جائیں گے وہ سب اللہ جانتا ہے، لیکن ہوگا۔ پل صراط ہوگا، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی نوک سے زیادہ تیز، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اور بال سے زیادہ باریک۔ ارے اتنا بال سے باریک بندہ چل کیسے سکتا اس پر؟ لیکن اسی پر کچھ لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے،
کچھ لوگ دوڑتے گزر جائیں گے، کچھ چلتے گزر جائیں گے، کچھ گرتے پڑتے گزریں گے اور کچھ گر جائیں گے۔ یہ حال ہے نا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ ساری غیب کی باتیں ہیں۔ ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا، پھر مانتے ہیں تو مانتے رہو، ایسے ہی مانتے رہو، اس میں بہت زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں۔ غور و فکر کریں، آخرت کے احوال میں غور کریں، آپ کو خوف پیدا ہوگا تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بندے بنیں گے۔ حساب دینا ہے، یہ بات اگر ذہن میں بیٹھ گئی کہ حساب دینا ہے تو ہر برے کام سے پہلے آپ کو خیال آئے گا مجھے حساب دینا ہے۔ اگر رب نے پوچھ لیا تو کیا ہوگا، اگر رب نے پوچھ لیا تو کیا ہوگا۔ ہمیشہ ذہن میں رکھے اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، آخرت میں مجھے حساب دینا ہے، بس تو بندہ بڑا کمال کا ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی کہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک طرح کی یہ چیزیں ہیں۔ دوسری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ سے سب سے زیادہ کائنات میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنا، آپ جو کچھ احکامات لے کر آئیں اس پر عمل کرنا۔ ایک تو قرآن کے شکل میں لائیں، اس پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق تو ہے، لیکن جو احادیث ہیں، احادیث پر عمل کرنا یہ بھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ تو احادیث پر عمل کرنا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، پیروی کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جاننا، سچا ماننا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزات ہیں انہیں حق ماننا، آپ کے لیے معراج کا معجزہ حق ماننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے افضل ماننا، سب سے افضل ماننا۔ تو یہ ساری چیزیں یہ دوسرے ایمان کے شعبوں میں دوسرا ایک یعنی کہ ٹائپ ہے، دوسری قسم ہے۔ اور تیسری ہمارے اعمال سے متعلق ہے، نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، ہے نا، لوگوں کی مدد کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی کہ نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اسی طرح سے ایک دوسرے کی مدد کرنا، مسلمان کے جنازوں میں شرکت کرنا، شریک ہونا، ان کے کفن دفن میں شریک ہونا، ان کے یعنی بیمار ہو تو عیادت کے لیے جانا، اور کسی کو ضرورت ہو تو اس کی ضرورت پوری کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، مسکینوں کا خیال کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے حق ادا کرنا، یعنی ایک بڑی لمبی لسٹ ہے۔ یہ سارے ہمارے اعمال میں آتے ہیں، ہے نا۔ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، نہ ہماری زبان سے، نہ وہ اگلی حدیث آ رہی ہے، نہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف ہو، نہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہو، اس بات کا خیال رکھنا، ہے نا۔ ہم لوگوں کے لیے بھلائی چاہیں، لوگوں کی بھلائی چاہیں، یہ ایک یعنی کہ ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے اعمال جو ہیں اب یعنی اسلامی حکومت نہیں ہے، لیکن اگر اسلامی حکومت ہوتی تو پھر اسلامی حکومت سے وفاداری کرنا اور ان سے بغاوت نہ کرنا، بادشاہ اسلام سے بغاوت نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے معاملات جو ہمارے دینی معاملات یعنی دنیا کے اعتبار سے یہ سارے تیسری ٹائپ میں آتے ہیں، یہ بھی ایمان کے شعبے ہیں۔ اور اس لیے میں نے گزشتہ ہفتہ بتایا تھا کہ اگر آپ نے پانی کا نل تھوڑا سا کھلا دیکھا کہ پانی ٹپک رہا ہے، بند کر دیا تو یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ لائٹ پنکھا بلا وجہ چلتا ہوا دیکھا اور آپ نے بند کر دیا، یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز یعنی کوئی بڑا پتھر پڑا ہے، آپ کو لگا کہ کوئی گاڑی والا یا کوئی پیدل چلنے والا ٹھوکر کھا سکتا ہے، تکلیف ہوگی، آپ نے سائیڈ کر دیا، یہ ہے ایمان کا شعبہ۔ کانٹے پڑے ہوئے تھے، آپ نے اٹھا کر سائیڈ میں کر دیے، کچھ اور ایسی چیز پڑی تھی آپ نے سائیڈ کر دیا، یہ ایمان کا شعبہ۔ نظافت، صاف صفائی، یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے نا۔ اور صرف بدن کی اور کپڑوں ہی کی نہیں، اپنے گلی محلوں کی صاف صفائی، یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا النظافت نصف الایمان، صاف صفائی آدھا ایمان ہے۔ ہم نے وہی برباد کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں نا، چل پھر کر دیکھیں، ہم نے آدھا ایمان ویسے ہی برباد کیا ہوا ہے کہ ہماری صفائی، صاف صفائی میں ہم بالکل زیرو ہو گئے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ چلیں اس میں تو آپ معذور ہیں کہ بھئی گٹر کا پانی ہے، نالوں کا پانی ہے، وہ بھر کر نکل جاتا ہے باہر، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کا عذر ہے، ٹھیک ہے، مانتا ہوں کہ اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے اس میں بھی کر سکتے ہوں، لیکن میں اس آپشن کو ہٹاتا ہوں کہ نہیں کر سکتے ہم کچھ، کہ وہ تو پانی نالی کا ہے، سب سے بہہ کر آتا ہے اور کبھی کبھی اوور فلو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کچرا لے کر نکلتے ہیں اور گھر کے باہر ایسے پھینک دیتے ہیں، اس میں تو آپ کا ہاتھ ہے۔ آپ اوپر رہتے ہیں اور وہیں سے آپ نے تھیلی کچرے کے ایسے یوں چھوڑ دی، اس میں تو آپ کا ہاتھ ہے۔
یا ایسے سائیڈ میں پھینک دی آپ کے گھر کے بازو میں، اس میں تو آپ کا ہاتھ ہے. آپ نے جو کچھ کھانا بچا، برتن دھوئے اور سارا کچرا گندا پانی تھا وہ ایسے کر کے روڈ پر ڈالا، اس میں تو آپ کا ہاتھ ہے، اس میں تو آپ کا ہاتھ ہے نا. تو آپ اس سے پر یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے، یہ بھی ایمان کا شعبہ. تو سرکار نے فرمایا النظافۃ نصف الایمان. تو آپ اس کا خیال رکھیں کہ بھئی کچرا آپ ڈسٹ بین میں جمع کریں، ڈسٹ بین نہ ہو تو خرید کر لائیں، ایک رکھیں گھر میں، یا ایک آدھ تھیلی پولیتھین میں آپ جمع کرتے جائیں کچرا، اور دن بھر کا کچرا ہو گیا. ویسے تو روزانہ گاڑی آتی ہے کچرے والی، روزانہ آتی ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس میں تو تھوڑا بہت پھینکتے ہی ہے، اس میں تو تھوڑا بہت، لیکن جو دن بھر کا ہے وہ بھی ایسے پھینک دیتے ہیں، ایسے ہی پھینک دیتے ہیں. نہیں، یہ کام مسلمان کا نہیں ہے. مسلمان کا وہ جب آ رہی ہے روزانہ، ہم کو پتا ہے کہ روزانہ صبح گاڑی آتی ہے، تو دن بھر کا جمع کریں گھر میں، تھیلی میں، ڈسٹ بین میں، جہاں بھی، اور پھر اس سے دوسرے دن صبح پھینک دیں. جب بھی آتی ہو گاڑی تب پھینکیں. لیکن اس طرح گھروں کے اور محلوں میں آپ جو گندگی کرتے ہیں، یہ ایمان کے شعبوں کے خلاف ہے. یہ ایمان کا شعبہ ہے صاف صفائی. تو ایمان کے یعنی کہ اس طرح کے بہت سے، اور پھر ہمارے ناخن کی صفائی، بالوں کی، ہمارے جسم کی، کپڑوں کی، جگہ کی، مکان کی، یہ ساری صفائی بھی اسی میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی یعنی کہ بہت سی چیزیں. پھر ایمان کے شعبوں میں سے کسی کو چھینک آئی، اس کا الحمدللہ کہنا، یہ ایمان کا شعبہ ہے. اور آپ نے اس کا الحمدللہ سنا تو یرحمکم اللہ کہنا، یہ ایمان کا شعبہ ہے. اور پھر اس کا پلٹ کر یغفر اللہ لنا ولکم کہنا، یہ ایمان کا شعبہ ہے. سلام کا جواب، سلام کرنا ایمان کا شعبہ، سلام کا جواب دینا ایمان کا شعبہ ہے نا. یہ یعنی میں کہنے کے مطلب میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے بتا، یہ سارے ایمان کے شعبے ہیں کہ جتنے پر ہم عمل کرتے جائیں گے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا، ہمارا ایمان کامل ہوتا چلا جائے گا، ہم ایمان کے اعلیٰ درجے پر چلے جائیں گے. اور یہ کتاب الایمان سب سے پہلے احادیث کی کتابوں میں اسی لیے بیان کیا جاتا ہے کہ ہم ایمان کو مضبوط پہلے کر لیں، پھر نماز کی باری آئے گی. پہلے ایمان تو ہو جائے، کامل ایمان والے ہو جائے، اور پھر نماز کی. حالانکہ یہ میں نہیں کہتا کہ آپ کل سے نماز پڑھنے مت آئیے گا، پہلے ایمان مضبوط کیجئے بعد میں نماز پڑھ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ایسا کوئی الٹا مطلب نہ نکالے. جو نماز پڑھنے وہ تو پڑھیں ہی، لیکن اپنے ایمان کو بھی کامل کرنے کی کوشش کریں. اچھا، پھر سرکار نے اس حدیث مبارکہ میں آخری ٹکڑا یوں فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا حیا، شرم، یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے. اب اس یعنی کہ شعبے میں جو چیزیں آتی نا، حیا ہم عام طور پر اردو میں شرم کو کہتے ہیں، شرم، ٹھیک ہے. لیکن پھر کچھ لوگ ایسے شرمیلے ہوتے ہیں کہ سچی بات جاننے میں بھی شرماتے ہیں کہ میں ایسے نماز پڑھتا ہوں یا ایسے وضو کرتا ہوں یا ایسے غسل کرتا ہوں، تو میرا وضو، غسل یا نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ پوچھنا ہے امام صاحب کو. مجھے شرم آتی، میں نہیں پوچھتا. یہ شرمانا نہیں ہے، اس کو شرم نہیں کہتے. حق بات میں شرمانا، اس کو شرم نہیں کہتے، وہ تو پوچھیں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصار کی عورت، حضرت ابو طلحہ کی بیوی ہیں. تو ام سلیم یعنی بلا جھجک، کوئی شرم کے بغیر آ جاتی، پوچھ لیتی مسئلہ، ڈائریکٹ پوچھتی. اور انصار کی اور بھی عورتیں تھیں، دیگر عورتیں بھی، وہ بھی آتی اور سرکار سے اپنے پرائیویٹ مسائل بھی پوچھ لیتی تھی. یا رسول اللہ ایسا حال ہے، میں کیا کروں، ہے نا. ایک یعنی ایگزامپل کے طور پر بتا دوں کہ بھئی جیسے کہ ایک عورت آ کر فاطمہ بنت حبیش وہ آئی ہیں، فاطمہ بنت جہش بھی آئی ہیں، فاطمہ بنت حبیش بھی آئی ہیں، اور بھی دیگر خواتین ہیں جنہوں نے یہی مسئلہ پوچھا ہے. لیکن یہ آخر پوچھ کیا رہی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے خون آتا ہی رہتا ہے، رکتا ہی نہیں، تو میں نماز چھوڑ دوں؟ سرکار نے فرمایا نہیں، وہ تو رگ کا خون ہے، یعنی کہ اندر زخم ہو جاتا ہے، رگ پھٹ جاتی ہے، تو اس وجہ سے وہ خون، تو جتنے تمہارے پیریڈ کے دن ہوں اتنے دن تم نماز سے رکی رہو، پھر جب پاک ہو جاؤ غسل کرو اور نماز پڑھو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بہت زیادہ آتا ہے. ایک تو یعنی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ بہت زیادہ آتا ہے، اتنا کہ یعنی کہ اگر میں رکھوں کپڑا تب بھی آر پار ہو جاتا ہے. تو سرکار نے فرمایا تو اور ایک کپڑا رکھ لیا کر، روئی پہلے رکھ پھر کپڑا رکھ. کہتا پھر بھی بات، تو کہتا پھر بھی نماز نہیں چھوڑنی، نماز تو پڑھنی ہے. تو وہ نیچے برتن رکھتی تھی اور نماز پڑھتی تھی، اور خون وہ برتن میں ٹپکتا تھا.
ٹھیک ہے. تو یعنی عورتوں نے ایسے ایسے سوال کیے ہیں, آپ احادیث پڑھیں گے اور آئے گی ہماری حدیثیں تو آپ کو پتا چلے گا. کہنے کے بعد اس طرح کے مسائل, جو چیزیں ہم کو جاننا ضروری, اس میں شرمانا نہیں. شرم یا حیا سے مراد کیا ہے؟ حیا وہ شرم کہ جو آپ کسی اور کے سامنے بولنے یا کرنے میں آپ ہچکچاتے ہو کہ یار کسی کے سامنے کیسے یہ کرنا, کہتی اس میں شرمانا, یہ ہے شرم, یہ ہے حیا, کہ کسی کے سامنے آپ وہ کام یا وہ بات نہ کر سکو, اسے کہتے ہیں حیا. تو اب اگر آپ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, آپ لوگ تھوڑا سا توجہ رکھیے گا, اور یہ اکثر لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے, جوانوں کے ساتھ. وہ کیا کہ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے اور پہلی رات ہوئی تو دوسرے دن صبح لڑکی دلہن اپنی سہیلیوں کے ساتھ فون پر چاہے ملاقات کر کے, اور دلہا اپنے دوستوں کے ساتھ وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ رات میں ایسا ہوا ویسا ہوا فلاں ہوا, ساری وہ ڈیٹیلز آ رہی ہوتی ہے نا. یہ تو حرام ہے. یہ بات یہ جائز نہیں. آپ اپنے باپ کے سامنے یہ ساری بات بتاتے نہیں نا. آپ بزرگوں کے سامنے بیٹھ کر یہ باتیں بتاتے کہ میں رات میں اپنی بیوی کے پاس گیا تھا اور ایسا ہوا, نہیں بتاتے نا, چونکہ آپ کو شرم آتی. آپ صرف اپنے خاص دوستوں میں بتا رہے ہیں, سب میں بھی نہیں بتا رہے ہیں. مائک لے کر نہیں کھڑے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ مائک لے کر بولنے میں تو شرم آئے گی. تو اب یہ گویا کہ یہ بات جو نا یہ درست نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. اسی طرح سے کوئی عالم ہو, اس کے سامنے آپ کو گالی بولنے میں شرم آتی ہے, سمجھ جاؤ یہ غلط بات ہے, اس میں آپ کو شرمانا چاہیے, ہے نا. تو کہنے کی بات یہ کہ شرم سے مراد وہ شرم کہ جو آپ کو کھلے عام کسی کام یا کسی بات سے روکے, تو ایسے کام سے شرمانا یہ ایمان کا حصہ ہے, یہ ایمان کا حصہ. تو دلہن کو چاہیے کہ وہ اپنی سہیلیوں کو کوئی بات نہ بتائے, دلہے کو چاہیے کہ وہ اپنے دوستوں میں کوئی بات نہ بتائے. یہ سیکریٹ بات ہے. پھر آج کل تو کچھ لوگ جو نا ایسے نکلے ہیں کہ جو یعنی کہ دھمال مستیاں کرتے ہیں نا دوست, تو کیا نام اس کا مائک رکھ دیتے ہیں یا ویڈیو وغیرہ کیمرے لگا کے رکھ دیتے ہیں دولہے کے روم میں, دوست وغیرہ, یعنی حیران پریشان کرنے کے لیے. اگر ایسا ہے تو اس سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بالکل اسلام نے اسے سیکریٹ رکھا ہے. یہ دو لوگوں کی بات ہے اور آپسی معاملہ ہے. اللہ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بنایا. اب وہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں تو پھر اس کی بات ادھر اور اس کی بات ادھر نہیں جانی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ, اور پھر اللہ کے رسول کی ایک حدیث مبارکہ میں سرکار فرماتے ہیں حیا یہ ہے کہ جو تیرا سر میں ہے اسے تو محفوظ کر لے, جو تیرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے تو محفوظ کر لے, اور تیری شرمگاہ میں جو کچھ ہے اسے محفوظ کر لے. ان سر میں جو کچھ ہے, پیٹ میں جو کچھ ہے, شرمگاہ میں جو کچھ ہے, اسے تو محفوظ کر لے. تو یہ ہے حیا, یہ حیا ہے. کیا مطلب کہ دماغ میں بہت سے خرافات آتے رہتے ہیں, بہت سی باتیں آتے رہتی ہیں. بندے کو دماغ کو, سوچ کو پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے, اس میں شرمانے کی ضرورت ہے نا. اسی طرح سے ہمارے پیٹ میں ہم جو آیا وہ کھا کھا کرتے ہیں, کہتے ہیں اس میں شرمانے کی ضرورت ہے. توجہ کے ساتھ, تھوڑا دھیرے, تھوڑا سا دیکھ کر, دوسروں کا خیال کر کے, ہے نا. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کچھ پہنچ گئے دعوت میں تو پھر ایسی وہ بیٹنگ کرتے ہیں کہ اندر سے اس کو, گھر والے کو یعنی سوچنا پڑتا ہے کہ اب تو مجھے چمچہ کھروچ کرنا پڑے گا تب جا کر یہ اٹھے گا. تو پھر وہ اندر برتن بجاتا ہے چمچ کھروچ کر, تب جا کر وہ باہر والے کہتے ہیں بس کر, ہو گیا, ختم ہو گیا اندر. ایسا حال نہیں. آپ خیال کریں یار, گھر میں کھاتے ہیں تو تھوڑا, اور باہر دوسرے کے یہاں گئے تو آپ نے دبا دیا. نہیں, ایسا نہیں, لمٹ رکھیں. تو اسی طرح شرمگاہ میں بھی آپ تھوڑا سا خیال رکھیں. میرے والد ایک بات بیان کیا کرتے تھے, میرے والد علیہ رحمہ, مجھے بڑی پسند آتی تھی وہ بات. اور اکثر دعوتوں میں, شادی کی دعوت میں, چونکہ میرے والد 35-40 سال تک ایک جگہ پر آپ نے امامت کی, تو اس اعتبار سے وہاں وہ کسی کو بھی کچھ کہہ دیتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. تو اگر کسی کو دال پیتے دعوت میں, شادی کی دعوت ہو یا کوئی بھی دعوت, اگر دال پیتے دیکھ لیتے تو میرے والد صاحب اسے ٹوکتے اور فرماتے کہ تجھے کھانے کی دعوت تھی, پینے کی دعوت نہیں تھی. دال کھانے کی دعوت, دال چاول ملا کر کھانے کی دعوت تھی, دال پینے کی تجھے دعوت نہیں دی. اب یہ کیا کہ بھئی کھا تو لیا, دال چاول پہلے کھا لیا, اور پھر اس کے بعد وہ ایک کٹورا بھر کر پھر دال پی رہا ہے بندہ, اور پھر اس کے یہاں دال کم پڑتی ہے تو وہاں پوری قوم میں بات ہوتی ہے کہ یار دال کم پڑ گئی تھی, یار یہ ہو گیا تھا. وہ
کیوں ہوا یہ؟ اچھا پھر لالچ میں وہ بوٹیاں اتروا رہے ہوتے نا، بھر تو یہ بوٹی ڈال، یہ بوٹی ڈال، کٹورے بھر بھر کے بوٹی تو لے لی، پھر جو پسند ہے وہ کھائی اور باقی کی کٹورے میں چھوڑ دی، آدھا گوشت ہمارا برباد ویسٹ ہوتا ہے۔ ہماری دعوتوں کا حال دیکھیں آپ، ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے، یہ اسراف ہے۔ اسی طرح سے کچمبر میں کہ لالچ آ گیا ہے، ویسے تو آتا ہی نہیں، ایک ہی بار دیتے ہیں تو دوسری بار دینے کوئی آتا نہیں ہے، اور آ گیا ہے تو چھوڑو مت، تھوڑا ادھر اٹھا کے ڈال دے، تھوڑا ادھر ڈال دے، تھوڑا ادھر بھی ڈال دے، 3 طرف ڈلوا دیا ہے نا، زیادہ زیادہ، تاکہ پھر آئے نہ آئے یعنی پرواہ نہیں، اور پھر کھایا تو اس میں سے چن چن کا تھوڑا سا کھایا، باقی سب ویسا ہی ویسٹ گیا۔ تو اس میں پرہیز کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو یہ حیا سے مراد یہ حیا ہے۔ اگر بندہ شرم کرتا ہے نا، اب شرم کیسی کیسی شرم ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اچھی شرم ہے، کہ مثال کے طور پر آپ یعنی کہ اپنا حق مانگنے سے بھی شرماتے ہیں، حق مانگنے سے شرماتے ہیں۔ کیا آپ نے کسی کو قرضہ دیا، اب آپ کو شرم آتی کہ اس سے کیسے، وہ دے گا تو میں لے لوں گا، مانگنے میں آپ کو شرم آتی ہے، یہ حیا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ آپ کو شرم اس بات سے آتی ہے کہ یعنی کہ بھئی میں نماز پڑھتا ہوں، نماز اگر میں پڑھتا ہوں اور کوئی بندہ جو ہے نا وہ میرے آگے ہے یا میرے پیچھے ہیں، اس کو تھوڑی سی میرا پیر لگ جائے گا، میرے کپڑے میں لنگی یا جبہ پہنا تو اس میں پھنس جائے گا، تو آپ کو اچھا نہیں لگتا، تو آپ تھوڑا سا آگے ہٹ جاتے ہیں تاکہ پیچھے والے کے لیے راحت ہو جائے، تو یہ ہے شرم، یہ اچھی بات ہے نا۔ تو اس طرح کی آپ نے یعنی کہ کوئی بندے ایسا ہے ضرورت مند ہے اور وہ ادھار مانگ رہا ہے کہ میں بعد میں دے دوں گا، آپ نے اسے دے، کوئی بات نہیں، لے جا، تو کہتے ہیں یہ اب اس سے مانگنے میں کیا، غریب آدمی ہے، کیا مانگنا اس سے، آپ کو شرم آتی ہے اس سے مانگنے میں، یہ اچھی شرم ہے۔ تو اس طرح کی اچھی اچھی شرمیں بھی ہوتی ہے نا۔ آپ اپنے گھر کا حال بیان نہیں کرتے کہ میں نے یار کمائی اتنی ہے نہیں، یہ آپ کی کمائی اتنی نہیں ہے، بہت کم، بھائی مندی چل رہی ہے، لیکن آپ سے جب کوئی پوچھتا ہے اور کیسا خیریت ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، کھانا پینا ہو گیا، ہاں ہو گیا، نہیں کھایا ہے، لیکن وہ شرم آتا ہے کہ کیسے کہوں کہ نہیں کھایا، شرم آتی ہے اور نہیں کہتا، یہ اچھی شرم ہے۔ آپ کسی کے یہاں پہنچ گئے دوپہر کے وقت میں یا رات کے وقت میں، اور کھانے کا وقت تھا اور کھانا لگا تھا، آپ نے کھایا بھی نہیں تھا، لیکن اس نے کہا آ جائیں، آپ نے کہا نہیں میں کھا کر آیا ہوں باہر سے، حالانکہ آپ نے تو کھایا نہیں ہے، لیکن آپ کو شرم آتی کہ کسی کے یہاں بغیر دعوت کے اس کے کھانے میں کیسے شریک ہو جاؤں، آپ کو شرم آئی، یہ اچھی شرم ہے، یہ اچھی شرم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی شرم بھی ہوتی ہے اور بری شرم بھی ہوتی ہے، دین کے معاملات جاننے میں شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہمارا ایک نیا باب شروع ہوگا اور وہ حدیث آئے گی ایمان کے شعبوں ہی میں سے، تو انشاءاللہ پھر وہ ہم آئندہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔